جی مولانا صاحب، جو بھائی نے سوال کیا تھا اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جو پہلا سوال تھا کہ جو لوگ صحت یاب ہونے کے باوجود بھی روزے نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ نعمت کے بعد بھی اور صحت کی دولت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کھلے عام جو ہے وہ کھاتے پیتے ہیں، اسلامی حکومت ہو تو اسلامی شرع میں ان کے لیے کیپٹل پنشمنٹ ہے، چونکہ یہ ایک طرح سے وائلیشن ہی نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے بغاوت ہے، تو یہ بے حد خراب بات ہے اور بے حد بڑے گناہ کی بات ہے کہ انسان استطاعت رکھنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھے اور اس پر یہ ظلم کرے کہ کھلے عام جو ہے وہ کھاتا پیتا جو ہے وہ نظر آئے۔ یہ بہت بڑی جو ہے بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے۔ اور جہاں تک دوسرے سوال کی بات تھی، میں نے کچھ فضائل بیان کیے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضائل میں ایک بے حد مشہور صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ ایک بہت بڑا مزدہ ہے، یہ ایک بہت بڑی نوید ہے، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر نفل نمازیں ادا کرتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسی برکت والی رات ہے کہ لا یحرم خیرها الا کل المحروم، یعنی جو اس کے برکت سے، اس کی خیر سے، اس کے ثواب سے محروم رہ جائے وہ ساری بھلائیوں سے، ساری نیکیوں سے وہ محروم رہنے والا ہے۔ وَلَا يُحْرَمُ خَيْرُهَا إِلَّا كُلَّ الْمَحْرُومِ، اور جو ازلی شقی ہے، بدبخت ہے، جس کی قسمت میں جو ہے کوئی بھلائی نہیں ہے، وہی شخص جو ہے اس رات کی بھلائی، خیریت اور اس کی نیکی اور ثواب سے محروم رہے گا۔ لہٰذا اس رات میں آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح و اذکار بھی کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی کریں خلوص کے ساتھ کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں، خالصتاً لوجہ اللہ کریں، صرف اللہ کے لیے کریں۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جو کووڈ کے جو اس پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، ہمیں ضروری ہے کہ تمام عبادتوں اور دینی کام میں ہم کووڈ کے پروٹوکول کا پورا خیال رکھیں، چونکہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے۔ کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کرنا بھی شریعت پر عمل کرنے جیسا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم کووڈ کے پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے رات کو عبادت میں گزاریں، بھیڑ بھاڑ نہ کریں، کہیں اکٹھا نہ ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کا وائلیشن نہ کریں، بغیر ماسک کے جو ہے گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اس کو سمجھیں کہ یہ کوئی جو ہے ہیلتھ منسٹری کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ میڈیکل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری شریعت کا ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ جو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں ہم خود مصیبت میں پڑیں یا ہماری وجہ سے دوسرے مصیبت میں پڑیں۔ تو اس کو سمجھیے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو، ماسک پہننا ہو، ہاتھوں کو دھلنا ہو یا کووڈ پروٹوکول کو فالو کرنا ہو، یہ سب پارٹ آف دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے اور یہ دین کا مطالبہ ہے۔ جی، بہت